ایک عالم دین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے ایک گاؤں سے خط آیا کہ آپ ہمارے گاؤں میں آ کر رسول خدا کی سیرت پر بیان کرے۔ ہمارے علاقے میں کبھی بھی رسول خدا کی سیرت پر بیان نہیں ہوا۔ وہ گاؤں جس میں قادیانیوں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ عالم دین نے اس بات کی حامی بھری اور وقت کا تعین کر کے ان کو کہا کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کی طرف آ جاؤں گا۔ جب عالم دین وہاں پر گئے تو گاؤں والوں نے آپ کا استقبال کیا اور نذرانے کے طور پر آپ کو ایک لفافہ دیا اور کہا کہ ہم بیان نہیں کروانا چاہتے، آپ واپس چلے جائیں۔ عالم نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ گاؤں والے کہنے لگے کہ یہاں پر قادیانیوں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، انہوں نے ہمیں دھمکی دی ہے، ہمارے بچوں کی زندگی، ہمارے عورتوں کی عزت یہاں پر محفوظ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم آپ کی تقریر نہیں کروا سکتے۔ اس پر عالم دین نے کہا کہ اب تو بالکل بھی نہیں جاؤں گا، اگر بات آپ کی اور میری ہوتی تو میں چلا جاتا، یہاں پر بات رسول خدا کی ہے، اب تو کسی صورت بھی واپس نہیں جاؤں گا۔ گاؤں والے کہنے لگے کہ آپ بیان کر کے واپس چلے جائیں گے لیکن بعد میں مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ عالم دین نے کہا کہ تمہارے علاقے میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس سے علاقے والے ڈرتے ہو، جیسے کوئی غنڈا، ڈاکو؟ ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ہاں، ایک ڈاکو ہے جس سے پورے علاقے والے ڈرتے ہیں۔ عالم دین نے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ جب عالم دین وہاں پر پہنچے تو وہ ڈاکو عالم کو دیکھ کر کہنے لگا کہ واہ، آج تو مولوی آئے ہیں۔ قریب جا کر اس عالم نے ڈاکو سے کہا کہ بات رسول خدا کی ہے، تم کیا کہتے ہو؟ وہ ڈاکو ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں، یعنی ڈاکو تو ہوں لیکن رسول خدا کی ناموس کا غدار نہیں ہوں۔ عالم دین نے ڈاکو کو ساتھ لیا اور گاؤں میں جا کر مسلسل 3 گھنٹے رسول خدا کی سیرت پر بیان کیا۔ اس دوران وہ ڈاکو مسلسل پہرا دیتا رہا اور آخر میں اس ڈاکو نے بالکل واضح کہا کہ کسی نے بھی اگر مسلمانوں کی طرف اپنے قدم بڑھائے تو میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ عالم دین لکھتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے چلا گیا۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد ایک شخص حاضر ہوا جس کے سر پر امامہ اور چہرے پر داڑھی اور لبوں پر صلی اللہ کی صدائیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں وہی ڈاکو ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ وہ ڈاکو کہنے لگا کہ جب میں وہاں سے گیا اور رات کو سویا تو میری خواب میں رسول خدا تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ تم نے میری ناموس پر پہرا دیا ہے، اللہ اور میں تم سے خوش ہے، اللہ نے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ڈاکو کہتا ہے کہ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میری زندگی بدل چکی تھی اور اب ہر وقت میری آنکھوں میں آنسو ہی جاری ہوتے ہیں۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے